ایک بار پھر احکام شرعیہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ چیزیں ہم آج بیان کریں گے کہ جن سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا کھانے یا پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ازدواجی تعلق قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ پینے سے یا یہ سگار ایک بڑا سگریٹ ہوتا ہے جو پان کے تمباکو کو لپیٹ کر پان والے وہ جو پتا ہوتا ہے پان والا اس کو لپیٹ کر یہ بنایا جاتا ہے، تو اس سے بھی پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان یا تمباکو منہ میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی نسوار منہ میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شکر وغیرہ کوئی ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور لعاب روزہ دار نکل گیا، حلق سے روزہ دار نے اتار لیا، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سحری کی اور سحری بند ہونے کے بعد دانتوں کے درمیان سے کوئی چیز نکلی، اگر وہ چنے کے برابر ہے یا چنے سے بڑی ہے، اس کو روزہ بند ہونے کے بعد حلق سے اتار لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر چنے سے چیز چھوٹی تھی، اس کو منہ سے نکالا اور نکالنے کے بعد پھر اس کو حلق سے اتار لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ دار کے دانتوں سے خون نکلا، اگر خون تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے اور یہ خون اتر گیا لعاب کے ساتھ حلق سے تھوک کے ساتھ تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون تھوک سے تھوڑا ہے اور حلق سے اترا اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں روزہ دار نے رنگین ڈورا رکھا اور لعاب رنگین ہو گیا، اب اس لعاب کو اگر روزہ دار نے نگل لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ دار کے منہ میں آنسو گیا، حلق سے اترا روزہ دار کے، اور وہ آنسو اگر قطرہ یا 2 قطرہ ہے، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ آنسوؤں کے قطرات زیادہ ہیں اور آنسوؤں کا جو نمکین پن ہے وہ بھی حلق میں محسوس ہوا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر پسینہ قطرہ 2 قطرہ تھا، حلق سے اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زیادہ پسینہ روزہ دار کے حلق سے اترا ہے اور جو پسینے کی کڑواہٹ ہے وہ حلق میں بھی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار وضو کر رہا تھا، وضو کرتے وقت اس نے کلی کی اور پانی حلق سے اتر گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار نے اپنی ناک میں پانی چڑھایا اور یہ پانی دماغ تک پہنچ گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ قے کا ہے، الٹی کا ہے کہ روزہ دار کو جب قے ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے تو روزہ دار یہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ بس اب ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قے سے کب ٹوٹتا ہے؟ صرف 2 صورتیں ہیں قے سے روزہ ٹوٹنے کی، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کون سی وہ سن لیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ روزہ دار نے خود قے کی، حلق میں انگلی ڈال کر یا کوئی ایسی صورت اختیار کی کہ خود اس نے قے کی اور منہ بھر قے ہو گئی۔ منہ بھر قے وہ ہوتی ہے کہ جب وہ آئے تو پورا منہ کھل جائے، یا جس کو تکلف کے بغیر روکا نہ جا سکے وہ منہ بھر قے ہوتی ہے۔ اور روزہ دار نے خود قے کی، منہ بھر ہو گئی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ دار کو قے خود ہوئی، آپ ہی قے ہوئی، روزہ دار کا اس میں کوئی عمل نہیں تھا، تو اب اس میں منہ بھر ہوئی، خود قے ہوئی، منہ بھر تھی
اور اس میں سے چنے کے برابر اگر حلق سے اتار لی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ روزہ دار خود تو کیا کرے گا نہیں، روزے کی حالت میں خود ہی کیا ہوگی، آپ ہی کیا ہوگی، تو آپ ہی جتنی بھی کیا ہو، خواہ بالٹی کیوں نہ بھر جائے، کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ قے کرنے والا روزہ دار اس قے میں سے کچھ بھی واپس نہ لوٹائے، تو جتنی بھی قے ہو جائے قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آخر میں وہ افراد کہ جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ چھپ کر کھائیں پئیں، سب کے سامنے اعلانیہ وہ نہ کھائیں پئیں، کیونکہ اگرچہ شریعت نے ان کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے، لیکن سب کے سامنے کھانا، اعلانیہ کھانا، اس میں رمضان کی بے حرمتی ہے، اور رمضان کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ لہذا وہ افراد جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ چھپ کر کھائیں پئیں۔ رمضان کے مہینے میں کسی بھی شخص کو اعلانیہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔